آج انشاءاللہ میں بچوں کی تربیت سے متعلق کچھ باتیں آپ سب کے ساتھ کروں گی۔ کوئی بھی شخص جب بڑا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے تو اولاد اس کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہوتی ہے، اور جتنا کوئی بھی انسان اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہو اتنا کسی بھی اور چیز کے لیے نہیں، اور خصوصاً مائیں، مدرس۔ ایک عورت جب ماں بن جاتی ہے تو پھر ساری زندگی، خواہ اس کے بچے خود پیرنٹس بن جائیں، پھر بھی وہ اپنے بچوں کی فکر نہیں چھوڑتی، اور ماں کی یہ فکر قبر تک جاتے ہوئے رہتی۔ اس کے دل میں ہمیشہ بچوں کی خیرخواہی اور بچوں کی بھلائی کی سوچ ہوتی کہ کسی طرح میں انہیں کچھ بھی فائدہ پہنچا سکوں، خود بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر، تکلیف اٹھا کر، پریشانیاں اٹھا کر اپنے پر اپنے بچوں کو ترجیح دیتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ محبت ہمارے دلوں میں فطری طور پر رکھ دی، لیکن والدین کی اصل محبت، سچی محبت، صحیح محبت اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ اپنے بچوں کو صرف اس دنیا میں نہیں آخرت میں بھی کامیاب دیکھیں، کیونکہ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ لہٰذا ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب بچوں کے فیوچر کا سوچیں تو وہ فیوچر صرف اس دنیا کا فیوچر نہ ہو بلکہ ان کی آخرت کا بھی ہو، کیونکہ اگر وہ دنیا میں کامیاب ترین انسان بھی ہوئے اور آخرت میں ناکام ہو گئے تو وہ کامیاب نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، وہ ہے اصل عظیم الشان کامیابی۔ تو انشاءاللہ تربیت اولاد سے متعلق کچھ ٹپس میں آپ کو دوں گی، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اولاد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عطیہ ہے، ایک تحفہ ہے ہم سب کے لیے، اور اللہ نے جس کو جو بھی دیا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی، اس پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ یہ تقسیم بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اس کو زیادہ پتا ہے کہ کس کو مجھے کیا دینا چاہیے، کون کس کے قابل ہے۔ دوسری بات یہ کہ بچے ہمارے لیے ایک خوشی کا باعث ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے ساتھ تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغمبروں کو جب اولاد کی خبر دی تو اس کو خوشخبری قرار دیا۔ مثلا زکریا علیہ السلام نے جب دعا مانگی بچے کے لیے اور ساری زندگی مانگتے رہے، بڑھاپے میں جا کر اللہ نے ان کو اولاد دی تو فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو یہ صرف خبر نہیں ہوتی بلکہ خوشخبری ہوتی ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو جب خوشخبری ملی اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے فبشرناہ باسحاق، تو ہم نے اس کو اسحاق کی بشارت دی، یعنی خوشخبری دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت حسن اور حسین جو ان کے نواسے تھے، ان کو آپ فرماتے کہ یہ دنیا میں میرے پھول ہیں، یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، یعنی انہیں پھولوں سے تشبیہ دیتے۔ جس طرح پھولوں کی کیئر کی جاتی ہے اور پھولوں کو دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے، ایسے ہی وہ بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں، اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ ہم یوں مانگے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں ہمارے ازواج اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر، یعنی ہم انہیں دیکھیں تو خوش ہو جائیں اور ہمیں متقین کا امام بنے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی، یعنی انسان اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کماتا ہے، ارن کرتا ہے، اس میں سب سے بہترین چیز ٹاپ پہ جو ہے وہ اس کے بچے ہیں، اولاد ہے، کیونکہ اولاد انسان کے لیے دنیا میں بھی راحت، مدد، خوشی کا باعث ہوتی ہے اور آخرت کے درجات میں بلندی کا بھی ذریعہ ہوتی ہے۔ یعنی ایک انسان کے اپنے عمل ہوتے ہیں اور ایک اس کے بچوں کے اچھے کام اس کے نام اعمال میں، حسنات میں اضافہ کرتے ہیں اور وہ اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ جہاں اولاد ایک خوشخبری ہے، خوشی کا باعث ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری بھی ہے، اور اس کے بارے میں ہم سے پوچھا بھی جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا، ہم سے بہت سی اور باتیں پوچھی جائیں گی، ہماری جوانی کے بارے میں کہ وہ کس کام میں لگائی، ہماری علم کے بارے میں کہ اس پر عمل کتنا کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اپنی زندگی کن کاموں میں لگائی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ انسان سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں بھی خصوصیت سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور ان کی کیسی تربیت کی، اور اس میں خصوصاً ماں کو ذمہ دار قرار دیا گیا، یعنی باپ سے بھی پوچھا جائے گا، لیکن باپ کی نسبت ماں زیادہ ذمہ دار ہے کیونکہ ماں کا درجہ بھی زیادہ ہے اور بچے کا زیادہ وقت ماں کے ساتھ ہی گزرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ماں کو بنایا ہی ایسے ہے کہ وہ نسل انسانی کی تخلیق اور تربیت
اور پرورش کا کام بہترین طریقے سے کر سکے. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچے کی نگران ہے اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی بعض اوقات ہسبینڈ وائف ایک دوسرے پہ ڈالتے رہتے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں، آپ ان کو سمجھائیں، آپ ان کا خیال کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا رول ہے اور اس میں ماں کی ذمہ داری زیادہ بتائی گئی ہے. اب آپ دیکھیے کہ بچوں کی تربیت کا آغاز انسان کے بچے کی پیدائش کے بعد سے نہیں، اس سے پہلے سے ہی ہو جاتا ہے، بلکہ شادی سے پہلے جب لڑکے یا لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے اس وقت انسان صرف یہ نہ دیکھے کہ لڑکی خوبصورت ہے یا لڑکا بہت مالدار ہے یا دنیاوی اعتبار سے اسٹیٹس کیسا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھے کہ یہ لڑکی یا لڑکا یعنی دونوں ایک دوسرے کو اس اعتبار سے بھی دیکھے. لڑکی یہ دیکھے کہ جس لڑکے کو میں پسند کر رہی ہوں یہ میرے بچوں کا باپ ہوگا تو یہ کیسا باپ ہوگا، اور لڑکا یہ بھی ضرور دیکھے کہ یہ لڑکی کل میرے بچوں کی ماں ہوگی تو یہ کیسی ماں ثابت ہوگی، کیا یہ ایک اچھی نسل کو پروان چڑھائے گی. کیونکہ جس لڑکی کو ہم اپنے گھر میں لا رہے ہیں اس کے اندر یہ کوالٹی تو ہونی چاہیے کہ وہ گھر بنانے والی ہو، اور گھر صرف ان دیواروں سے نہیں بنتا یا فرنیچر سے نہیں بنتا، گھر انسانوں سے بنتا ہے کہ انسانوں کی تربیت کیسی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے. اور پھر اسی طرح ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ و فساد برپا ہوگا، یعنی بہت بگاڑ آئے گا. تو دیکھنے کی چیز، باقی چیزیں بھی ٹھیک ہے انسان دیکھے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک کمپیٹیبلٹی ہو اور گزارا بہتر طور پر ہو، لیکن خاص طور پر دین کے بارے میں ضرور دیکھنا چاہیے. اور دین میں بھی ایسا نہیں کہ ہر شخص شیخ بن جائے گا اور پھر وہی دیندار ہوتا ہے اور باقی لوگ دیندار نہیں ہوتے. نہیں، دیندار ہونے سے مراد کیا ہے کہ انسان اللہ کے حقوق ادا کرتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حقوق میں کیا چیز آتی ہے؟ جسے نماز کا فریضہ، یعنی اگر لڑکی ہے تو نماز کی پابند ہو، لڑکا ہے تو بھی نماز پڑھتا ہو. اسی طرح اگر لڑکا کما رہا ہے تو حلال کمانے والا ہو، کیونکہ کمائی کا اولاد کی تربیت پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ لڑکی ہے تو اس کے بھی یعنی کہ اخلاق کیسا ہے یا شرافت کیسی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بھی نماز اور پھر ساتھ حجاب، کیونکہ جس طرح مردوں کے لیے حلال کمانا اسی طرح عورت کے لیے اس کی عزت عصمت اور اس کی شرم و حیا جو ہے اس کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ تربیت کے جب باری آتی ہے، یعنی شادی ہو گئی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک ہے، حقوق العباد کی ادائیگی ہے، تو بچوں پر سب سے بڑی چیز جو اثر کرتی ہے وہ ماں باپ کا عمل ہوتا ہے، ان کا آپس کا اچھا سلوک اور تعلق ہوتا ہے. جس گھر میں ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اس گھر میں بچے ایک سکون کی فضا میں سانس لیتے ہیں. اور پھر ماں باپ سے بہت سی چیزیں بن کہے سیکھتے ہیں. یعنی انسان صرف کسی لیکچر سے تربیت نہیں حاصل کرتا بلکہ عمل کی تربیت، عملی نمونہ ہونا، رول ماڈلنگ جو ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے تربیت میں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہوں تو یہ ہمارے کہنے سے نہیں ہوگا، صرف ہمارے تھنکنگ سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے سامنے وہ اچھا نمونہ پیش کریں، وہ بن کے دکھائیں جو ہم ان سے چاہتے ہیں کہ وہ بنے. اب آپ دیکھیے کہ ہر ماں باپ کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ ہمارے بچے نیک ہوں، فرما بردار ہوں، اچھے ہوں، لیکن ماں باپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کے فرما بردار ہیں؟ کیا ہم ایک اچھے انسان ہیں؟ کیا ہم اللہ کا اور بندوں کا حق دینے والے ہیں؟ اگر ہم خود نہیں کر رہے تو بچوں سے کس چیز کی ہم توقع کر سکتے؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آئندہ دین کے لیے قربانی کرنے والے ہوں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم خود کیا قربانیاں کر رہے ہیں، ہم خود اپنے دین کے لیے کیا محنت کر رہے ہیں. اگر ہماری زندگی میں غفلت ہے تو وہ خود بخود بچوں میں ٹرانسفر ہوگی، وہ بھی اس کو ایزی لیں گے. اگر ہم خود وقت پہ نماز نہیں پڑھ رہے تو بچے کیوں پڑھیں گے؟ چاہے آپ کتنا بھی چلا کے ان کو کہیں کہ اٹھو نماز پڑھو، لیکن آپ نے خود تو پڑھی نہیں. وہ تو آپ سے پلٹ کے پوچھیں کہ آپ نے پڑھ لی، اور نہ بھی کہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ اذان ہوئی ہے، وقت ہوا ہے، اور کسی کو بھی فکر نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے، کوئی بھی اٹھ کے نماز نہیں پڑھا تو وہ کیوں پڑھیں گے، چاہے انہوں نے کتنا ہی اچھا لیکچر سن رکھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے یہی دیکھا کہ میرے والدین اسلام پر ہیں، یعنی اسلام کی حالت میں میں نے ان کو اپنی تربیت کرتے ہوئے دیکھا. پھر اسی طرح بعض
روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو ہمارے اسلاف تھے یا نیک لوگ تھے وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اللہ کی عبادت میں زیادہ وقت لگاتے تھے، یہ سوچ کر کہ اس کا اثر ہمارے بچوں پر پڑے، ہماری اولاد پر پڑے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ جب بھی میں کسی سلجھے ہوئے نوجوان کو دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور اس کا باپ صالح اور نیک آدمی تھا، جس کا عکس یا ریفلیکشن اس میں نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الکہف ہر جمعے کو پڑھی جاتی ہے، آج بھی آپ نے پڑھی ہوگی، کان ابوہما صالحا، وہ دو بچے جن کا خزانہ زمین میں دفن تھا اور اس کے اوپر دیوار تھی، جب وہ گر گئی تو خضر علیہ السلام نے اس کو بنایا اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ان بچوں کا خزانہ محفوظ رہے، اس لیے میں نے یہ دیوار بنا دی۔ خود فوت ہو چکا ہے وہ نیک آدمی اور اس کے بچے یتیم ہیں، اپنے آپ کو پوری طرح لک آفٹر نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے فیوچر اور ان کے مال کی اور ان کے انٹرسٹ کی حفاظت کس طرح کرتے ہیں؟ اس غیبی مدد کے ذریعے ان کی دیوار بنوا دی جاتی کہ جب یہ اپنی جوانی کو پہنچے تو پھر اس مال کو استعمال کر سکے، کیونکہ نیک آدمی کو اس کی نیکی کا فائدہ اس کی اولاد کی نیکی کی شکل میں نظر آنے لگتا ہے دنیا میں، یہ دنیا میں جلد ملنے والی خوشخبری ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک مشہور سپیکر ہیں ڈاکٹر نبیل، وہ کہتے ہیں مجھے جب نوافل کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی ہونے لگتی ہے تو مجھے میرے بیٹے اور دنیا کی پریشانیاں یاد آتی ہیں کہ کہیں نفلوں کی ادائیگی میں میری سستی اور کاہلی میری اولاد کی پریشانیوں کا سبب نہ بن جائے، کیونکہ انسان جب نفل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے تو پھر اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتا ہے، اور اگر کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا یا تہجد ہی نہیں پڑھتا تو دعا کس وقت کرے گا؟ وہ تو دعا کرتے ہوئے بھی شرمائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی جب مجھے تھوڑی سستی آنے لگے تو مجھے اپنے بچے یاد آنے لگتے ہیں کہ میں نے ان کی خاطر اٹھنا ہے اور دعائیں کرنی ہے ان کے لیے، تو یہ چیز ان کو عبادت میں اور زیادہ آگے بڑھاتی۔ اور ایک جنرل اصول کے طور پر آپ دیکھیے، ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اگر ہم اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، فرما برداری نہیں کرتے، ہم اللہ کے اوبیڈینٹ نہیں ہیں، تو ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے اوبیڈینٹ ہو جائیں؟ ہمارا احسان اپنے بچوں پر زیادہ ہے یا اللہ کا احسان ہم پر زیادہ ہے؟ ہم نے تو اپنے بچوں کو وہ کچھ نہیں دیا جو ہمیں ہمارے رب نے دیا، لیکن ہم وہ سب کچھ پا کر اپنے رب کے لیے اس طرح اطاعت گزار نہیں ہوتے، اس طرح اس کے آگے نہیں جھکتے جس طرح ہم اپنے بچوں سے چاہتے ہیں کہ ان کے لیے تھوڑا بہت بھی کر کے وہ ہمارے خاموش غلام ہو جائیں، جو ہم کہیں بس وہ کریں، اور اگر وہ تھوڑی بھی اپنی مرضی کرنے لگتا ہے تو ہم ناراض ہونے لگتے ہیں۔ ڈاکٹر نبیل یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا کویت میں، ایک بہت اچھے منصب پر تھا، یعنی کہ بہت ہائی پوسٹ پر تھا، لیکن وہ ہر روز چند گھنٹے والنٹیئر کرتا تھا، فلاحی کاموں میں لگاتا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، اگر تم جو جاب کر رہے ہو اسی میں تھوڑے گھنٹے اور لگاؤ اور محنت کرو تو تمہیں اور زیادہ آگے تم جا سکتے ہو، تو تم اپنا کچھ ٹائم جو ہے وہ والنٹیئر کرنے میں گزار دیتے ہو۔ تو کہنے لگا کہ میں 6 بچوں کا باپ ہوں جن میں سے اکثریت میرے بیٹوں کی ہے، یعنی بوائز ہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائیں۔ جب سے میں نے قرآن مجید میں کانا ابوہما صالحا کی تفسیر پڑھی ہے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، اس لیے ان بچوں کی اللہ نے کیئر کی، تو میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ فلاحی کاموں میں لگا دیا ہے، میں والنٹیئر کرتا ہوں، اور اس کے اثرات میں اپنے بچوں میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ بچے جب دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے ماں باپ سب کی خدمت کرتے ہیں، سب کے کام آتے ہیں اور اپنا وقت لگاتے ہیں، تو پھر ان کے اندر اس چیز کی ایک قدر ہوتی ہے، ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ یہ دیکھے کہ باپ بیکار پڑا سوتا ہی رہتا ہے اور کوئی کام وقت پہ نہیں کرتا، اپنی ذمہ داریاں بھی نہیں پوری کرتا، کما کے بھی نہیں لاتا، تو وہ اس کے لیے کیسا رول ماڈل ہو؟ اور وہ باپ پھر بچوں سے کیا توقع کر سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے کیسے بچے بنے؟ پھر اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہوں، فرمانبردار ہوں، صالح ہوں، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم چاہے جاب کرتے ہوں، چاہے کچھ کام کرتے ہوں، چاہے ہم بزنس کرتے ہوں، کوئی کمائی کرتے ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ضرورت مند انسانوں کی مدد بھی ضرور کریں، ہم اپنے آپ کو والنٹیئر کریں کسی بھی جگہ، جو بھی ہماری اسکل ہے، اپنے علم کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ دوسروں کی خدمت کریں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اس بندے کی اس وقت تک مدد کرتا ہے جب تک بندہ کسی دوسرے بندے کی، اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، آپ دوسروں کی خدمت میں لگے، اللہ آپ کی مدد کرے گا اس چیز میں جہاں آپ ضرورت مند ہیں، اللہ آپ کے کام بنائے گا۔ اور میرے استاد ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر بچہ کھانا نہ کھائے تو غریب کے بچے کو کھلاؤ، کسی یتیم کی پرورش شروع کر دو، اگر تمہارا بچہ نہیں پڑھتا تو کسی اور کے بچے کو پڑھاؤ، اس خدمت کے بدلے اللہ تمہارے بچے کو بھی اس راہ پہ لے آئے گا۔
یعنی جس چیز کی اپنے گھر میں کمی دیکھتے ہو وہ دوسروں کو دے کر حاصل کرو. آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا وعدہ ہے کہ اللہ اس بندے کی مدد میں ہے, اللہ اس کی مدد کرے گا. مانا کہ اللہ اس کی مدد کرے گا جو کسی کی مدد کرتا ہے, جو دوسروں کی مدد میں لگا رہتا ہے. تو کبھی یہ نہ سوچا کرے اوہ اتنے گھنٹے میرے باہر لگ گئے, اتنے گھنٹے مجھے کیا ملا. خاص طور پر اس معاشرے میں جب کہ ہر گھنٹے کی ایک قیمت ہے, آپ اپنی سروسز دیتے ہیں تو آپ کو اس کے بدلے میں مال مل جاتا ہے. ٹھیک ہے کچھ پیسے ہمارے ہاتھ میں آتے ہیں, ہمیں خوشی ہوتی ہے, ہر انسان کو خوشی ہوتی ہے کیونکہ انسان کے اندر مال کی محبت اللہ نے رکھ دی ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ کو کوئی مالی فائدہ حاصل ہو اور آپ کا وہ میرا تو کوئی دل ہی نہیں کہ مجھے کوئی فائدہ. ہمارے پیرنٹس ہمیں دیں, ہم ہسبینڈ دیں, ہم خود کمائیں, کچھ بھی ہو ہمیں ہمیشہ اچھا لگتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس مال کی اپنی ایک ویلیو اور اس سے ایک خوشی ملتی ہے. لیکن جب آپ کسی کے کام آتے ہیں اور وہ آپ کو دعا دیتا ہے اس وقت کیسی خوشی ہوتی ہے. کسی کی خدمت کر کے, کسی کی مدد کر کے, کسی کے کام آ کے, ہاں ہم تھک ہی جائیں لیکن اس کے بدلے میں جو ہمیں راحت اور خوشی نصیب ہوتی ہے, اور پھر اس وعدے کا یقین کہ میں نے دوسروں کی مدد کی, اللہ میری مدد کرے گا, تو آپ اپنے بہت سے بوجھ اور پریشانیاں اپنے اوپر سے ہٹا دیتے ہیں, اپنے امور اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خالص اس کی رضا کے لیے اس کے بندوں کی خدمت کروں اور وہ میری مدد نہ کرے؟ وہ ضرور کرے گا. پھر اسی طرح عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کو جب نوافل ادا کر رہے ہوتے تھے, تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے, تو سامنے اپنے بچے کو سویا دیکھ کر کہا کرتے تھے من اجلک یا بنیا, تیری خاطر اے میرے بچے. یا بنیا کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے بچے, تیرے روشن مستقبل کی خاطر, تیرے برائٹ فیوچر کی خاطر میں اپنی نماز میں اضافہ کر لیتا ہوں. ابن مسیب ایک تابعی ہے, سعید ابن مسیب, کہتے ہیں اے میرے بیٹے میں تمہاری وجہ سے نماز کو لمبا کرتا ہوں اس امید پہ کہ تمہارے بارے میں میری حفاظت کی جائے گی, یعنی تمہارے بارے میں مجھ سے جو سوال کیا جائے گا قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھے پکڑ نہیں ہوگی. اور پھر اسی آیت کی تلاوت کی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اسی طرح ایک آدمی کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی اس کا کوئی بچہ اخلاقی طور پہ بگڑ جاتا, کوئی ضد کرتا, کوئی بدتمیزی کرتا, تو وہ صدقہ کرتا اور کھانا کھلاتا. یہ دو کام کرتا, صدقہ کرتا, کھانا کھلاتا. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کی آیت میں آتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا, ان کے مالوں سے صدقہ لے کر اس کے ساتھ انہیں پاک کرے گا اور انہیں صاف کرے گا. یعنی تم انہیں پاک کرو گے, صاف کرو گے ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر. تو گویا مال میں سے صدقہ نکالنا اور اسی طرح خاص طور پر کھانا کھلانا یہ کس نیکی میں سے ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا اپنا بھی تزکیہ ہوتا ہے اور اولاد بھی سدھرتی ہے, نیک بنتی ہے. اور وہ شخص کہتا اے اللہ یہ صدقہ میرے بیٹے کے اخلاقی تزکیے کے لیے, یہ جو میں صدقہ کر رہا ہوں یہ میں اس نیت سے کر رہا ہوں کہ میرے بیٹے کو نیک بنا دوں. بس بے شک یہ اخلاقی بے رہروی میرے لیے اس کی بیماری سے زیادہ شدید ہے. یعنی بچہ بیمار ہو فزیکلی وہ کم درجے کی مصیبت ہے, لیکن اگر وہ بگڑ جائے اور بے راہ ہو جائے تو وہ بہت بڑی مصیبت ہے. پھر اسی طرح ایک اور آدمی کا واقعہ یہ ملتا ہے کہ اس کے پاس اتنا نہیں تھا جس سے وہ بہت زیادہ مالی صدقہ کر سکے, وہ بس اتنا ہی کماتا تھا جس سے اس کی اپنی گزران ہوتی تھی, اس کے پاس دینے کے لیے زیادہ نہیں ہوتا تھا. تو جب اس کا بیٹا اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا یا اس کی بات نہیں مانتا تھا تو وہ رات کو قیام کرتے ہوئے سورۃ البقرہ پڑھتا تھا, یعنی رات کے تہجد میں سورۃ البقرہ پڑھتا اور کہتا اے اللہ یہ میرا صدقہ ہے, میرے پاس مال نہیں ہے لیکن یہ میرا صدقہ ہے, اسے تو میرے لیے قبول کر لے, یعنی مجھ سے قبول کر لے اور میرے لیے اس بیٹے کی اصلاح کر دے. تو کیونکہ نیک اعمال جو ہوتے ہیں یہ وسیلہ بنتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کا. ہم نیک لوگوں کو وسیلہ بناتے ہیں, ان کی نیکی تو ان کے ساتھ ہے. ہمیں جس وسیلے کا حکم دیا گیا وہ نیک اعمال ہے کہ ہم صدقہ کریں, نماز پڑھیں, دعا کریں اور اس سے اللہ سے مدد مانگیں. اسی طرح ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اصلاح کس طرح کریں, اس نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر کے کہ یہ بچے سدھر جائیں. اور یاد رکھیں کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو نیک بنا سکیں جب تک اللہ کی مدد نہ ہو, وہی مدد کرنے والا ہے. پھر اسی طرح اللہ کا تقوی اختیار کرنا, اللہ سے ڈرنا. پھر بچوں کو اپنے ساتھ مختلف کاموں میں, پروجیکٹس میں, والنٹیئرنگ میں شریک کرنا, ان کو ساتھ لے کے جانا. مثلا ہر جمعے کو آپ جو ابھی آپ کے قریب مسجد ہے اس کی صفائی اپنے ذمہ لے سکتے ہیں کہ نمازیوں کے آنے سے پہلے میں ہال کی صفائی کروں. آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے بچے کو تھرسڈے نائٹ ساتھ لے جائیں, خود اکیلے نہیں جائیں, ہسبینڈ وائف, بچے کو ساتھ لے کے جائیں کہ چلے اللہ کا گھر صاف کرتے ہیں, اور پھر ایک ایک کونے خدرے کو صاف کریں, کہیں کوئی داغ دبا ہے اس کو مٹائیں, اس کو خوشبودار کریں, صفیں لگائیں, جو بھی ایک مسجد کی
خوبصورتی اور بیوٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہو. ہم اپنے گھروں کو کتنا سجاتے ہیں, اور جب ہمارے مہمان آ رہے ہوں تو ہم کیئر کرتے ہیں نا, اور بھی سجاتے ہیں, صاف ستھرا کرتے ہیں, عام روٹین سے زیادہ کرتے ہیں. تو جمعے کے دن اللہ کے مہمان آتے ہیں. ویسے تو 5 نمازیں, لیکن آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں 5 نمازیں کہاں اتنی فل مسجد ہوتی ہے, لیکن جمعے کے دن اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ بعض اوقات صحیح اگر ارینجمنٹ نہ ہو تو لوگوں کو صحیح جگہ بھی نہیں ملتی. لیکن وہ صفائی کیوں نہیں ہو پاتی مسجدوں کی, وہ ایک چیئرفل ماحول کیوں نہیں ہوتا بعض اوقات, صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کے پاس والنٹیئر نہیں ہوتے. تو آپ ان سے بات کر کے کہ آپ مجھے یہ خدمت دیں. آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ جیسے الہدا میں ویکینڈ میں کلاس ہوتی ہے, ابھی نئی سورۃ البقرہ شروع ہوئی ہے, اور ماشاءاللہ اس میں 400-500 لوگ ہیں, اور ہر ہفتے ان کے لیے بینچز لگانا اور چیئرز لگانا اور ہال کی سیٹنگ ٹھیک ٹھاک کام ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کچھ سسٹرز ہیں, 2 سسٹرز, وہ پچھلے 5 سال یہ خدمت کرتی رہی ہیں. میں نے آج تک نہیں دیکھا ان کو کہ وہ کون ہے. مجھے ریسنٹلی بتایا گیا کہ وہ ارلی مارننگ آتی ہیں کلاس سے پہلے, اور آ کر سارے بینچز لگاتی ہیں خاموشی. ان کے بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں, وہ بغیر ناشتے کے نماز پڑھتے ہی بس گھر سے نکل آتے ہیں, کیونکہ اتنے سارے بینچز کہاں سے نکال کے وہ پورے ہال میں لگانے ہیں, اور پھر ساری سیٹنگ کرنی ہے. اور پھر جب ساری سیٹنگ ہو جاتی ہے تو پھر کلاس سے پہلے بچوں کے ٹم ہارٹن پہ لے جا کے ان کو تھوڑا کھلا پلا کے پھر واپس آ کے کلاس اٹینڈ. یہ والنٹیئرنگ ہے. اور وہ بچے مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ ہر ہفتے ہماری ماں اور ان کی دوست مل کے مسجد ٹھیک کرتے ہیں. کیا ماں کی یہ نیکی بچوں میں ٹرانسفر نہیں ہوگی؟ کیا انہیں یہ طریقہ نہیں آئے گا؟ آپ بھی کہیں نہ کہیں کوئی اسلامک سینٹر ہو, کوئی جگہ, اس کو اپنا سمجھے اور اس میں والنٹیئر کریں. آپ کو معلوم ہے کہ اوور آل جو ہے عموماً مساجد کے ریسورسز اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ ہر چیز پروفیشنل طریقے سے کرا سکتے, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری بیٹی کا رشتہ ہونا تھا, تو جب رشتہ آیا چھوٹی بیٹی کا, تو میں نے پتا کیا کہ لڑکا کیا کیا کرتا ہے, اس کی کیا عادات ہیں, کیا کیا اس کے کام ہیں. تو مجھے پتا چلا کہ وہ فلاں مسجد میں جمعے کے دن جمعرات کی رات کو وہاں کے ٹوائلٹ صاف کرتا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایک انسان ہمبل ہے, اس کے دل میں دین کی خدمت کا جذبہ, اور دین کی خدمت کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑا ہائی فائی کام کیا جائے. مسجد کا ٹوائلٹ صاف کرنا ہم کیوں کریں, کلینر کیوں نہیں رکھ لیتے؟ بعض اوقات چھوٹے سیٹ اپ ہوتے ہیں, وہ نہیں رکھ سکتے یہ سب کچھ, بعض اوقات اتنی ڈونیشن بھی نہیں ہوتی, اور اگر ہو بھی تو جو کام ہم کریں گے وہ کلینر تھوڑی کر سکتے. تو اگر ینگ بوائز, یونیورسٹی گوئنگ بوائز آپ کے ہیں, ساتھ لگائیں اور انہیں کہ چلیں کام کریں. اس بہانے مسجد میں جا کے ایک نمازی پڑھ لیں. اگر انہیں آپ کہیں گے نا کہ آؤ نماز پڑھنے چلے, تو ہو سکتا ہے نہیں پڑھنے جائیں, لیکن اگر آپ کہیں کہ چلو اور کچھ ہوبر لگاتے ہیں چل کے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ کام معمولی کام نہیں, یہ کام کس نے کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے, اسماعیل علیہ السلام نے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اس کا ذکر کیا 127 آیت پہلے پارے میں, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے, باپ نے بیٹے کو ساتھ لگایا اور تعمیر کی, تو انہوں نے دعا کیا ہمارے رب ہم سے یہ قبول کر لے, بے شک تو سب کی سننے والا اور جاننے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حکم دیا کہ انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود, میرے اس گھر کو صاف کرو طواف کرنے والوں کے لیے, سجدہ کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے, اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے. پیغمبر ہیں دونوں, پیغمبر, دوسرے چھوٹے تو بعد میں بنے, لیکن پیغمبر ہیں, بہت معزز ہیں, لیکن وہ اللہ کا گھر تعمیر بھی کرتے ہیں اور اس کی صفائی بھی کرتے ہیں. یہ کوئی معمولی کام نہیں. یاد کیجئے اس عورت کا واقعہ جو بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ جو مسجد میں صفائی کرتی تھی, ایک دن نظر نہیں آئی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے. پتہ چلا کہ وہ تو اچانک بیمار ہوئی اور فوت بھی ہو گئی. تو صحابہ نے کہا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیں گے رات کے وقت؟ انہوں نے رات میں خود ہی جنازہ پڑھا, اس کو دفن کر دیا, کیونکہ حکم یہی ہے کہ جو ہی ڈیتھ ہو بس جتنا جلد از جلد جنازہ کرو. خیر, آپ نے پوچھا کہ اس کی قبر کہاں ہے, آپ اس کی قبر پہ گئے, لوگوں کو ساتھ لے کر گئے اور وہاں دوبارہ جنازہ پڑھا, اس کو خود اس کے لیے دعا. اب آپ دیکھیے کہ یہ سعادت کس کو ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی خاتون جس کا نہ کوئی آگے ہے نہ پیچھے ہے, مسجد میں ہی رہتی ہے, مسجد کی صفائی کرتی ہے, اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں. وہ معمولی اعزاز ہے؟ اللہ کی نگاہ میں اس کی اہمیت کیا بڑی. ہم سمجھتے کہ بہت بڑے بڑے ٹائٹل ہوں اور پھر ہم کام کریں تو پھر اس سے ہماری بہت شان بنے گی. شان ہمیں لوگوں کی نظر میں چاہیے, تو شان اللہ کی نگاہ میں ہونی چاہیے. تو یہ چھپی نیکیاں بعض اوقات, اور یہ اللہ کی خاطر ایسے کام کرنا, اس کا اثر اولاد میں جاتا ہے. پھر اسی طرح مسجدوں کے علاوہ آپ دیکھیے ہاسپٹلز ہیں, بوڑھے لوگوں کے اولڈ ہومز ہیں. کل میری بیٹی بتا رہی تھی کہ ان کا اسکول کا ٹرپ گیا ہوا تھا بچوں کا, اولڈ ہوم میں لے کر گئے تھے, شاید 8-9 سال کا ہے بچہ اس کا. کہہ رہی تھی کہ کل شام گھر آ کر اتنا رویا کہ جس طرح اس نے بوڑھے لوگوں کو وہاں دیکھا,
کوئی فیملی ان کے پاس نہیں، وہ بیمار ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لونلی ہیں، تو وہ سین تو مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں اب اس کو کس طرح کمفرٹیبل کروں، کیا بتاؤں اس کو. ہمارے بچے یہ سب چیزیں تو دیکھتے نہیں، نہ جنازہ دیکھتے ہیں، نہ قبرستان دیکھتے ہیں، نہ اولڈ ہوم دیکھتے ہیں. دل کس چیز سے نرم ہو؟ وہ اپنی آخرت کے بارے میں کیوں سوچے؟ وہ تو دنیا ہی دنیا ہے ان کے سامنے. ہم انہیں لے جاتے ہیں، کبھی کہیں کھانا کھلانے لے جاتے ہیں، کبھی کسی ٹوائز کی شاپ پر لے جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ ہم بچوں کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں اور اس سے ہمارے بچے ہم سے بہت خوش ہو جائیں گے اور ہمارے بڑے فرما بردار ہوں. نتیجہ کیا ہے؟ جتنی ہم ان کو عیش کروا رہے ہیں، جتنی ہم ان کی ہر خواہش پوری کرتے چلے جا رہے ہیں، اتنا ہی وہ مزید بگڑتے چلے جا رہے ہیں. کسی بات پہ خوش ہوتے ہی نہیں، کیونکہ وہ ایک چیز وہ اب ان کی نگاہ سے اتر گیا. اب ان کو اس سے بڑی انٹرٹینمنٹ چاہیے، اس سے بڑی انٹرٹینمنٹ چاہیے. تو پھر وہ زندگی کی جو حقائق ہیں اور زندگی کی جو مشکلات ہیں ان کو فیس کرنا نہیں آتا. مومن آخرت پر یقین رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے. ہمیں خود بھی اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے، اپنی تربیت اور تزکیہ کے لیے بھی اور اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بھی ان سب جگہوں پر والنٹیئر کرنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح اور بھی آپ دیکھ سکتے، آپ کے نیبرہڈ میں کوئی بزرگ خاتون ہو سکتی ہے، کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کسی کو کسی اور چیز کی، نئے امیگرینٹس کو مختلف چیزوں کے لیے ضرورت ہو سکتی ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کہاں کس کی کیسے مدد کر سکتے ہیں. آپ کی سرزمین تو وہ ہے جس نے بہت سارے سیرین ریفیوجیز کو ویلکم کیا ہے. ان کے بچے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا نہیں پڑھ رہے، ان کے حالات کیا ہیں. ایسے لوگوں سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جو ڈائریکٹ ان کی مدد خدمت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ شامل ہو سکتے ہیں. بہت کام ہے کرنے کے، لیکن اپنی ذاتی زندگی، اپنی گھریلو زندگی، اپنی سوشلائزنگ میں سے وقت نکالیے. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے صحیح راستے پر آ جائیں تو پھر اپنے جان، اپنے وقت، اپنے مال کو اللہ کی خاطر قربان کریں. پھر اسی طرح بات ہو رہی تھی کہ اچھا رول ماڈل بن کے بچوں کی تربیت کرنا. اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جیسے بچوں سے کیے ہوئے وعدے پورے کریں، ان سے غلط بیانی نہ کریں، سچی بات کریں. ایک خاتون نے اپنے بچے کو بلایا، ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کیا دینے والی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اس کو کچھ میٹھی چیز دوں گی، کھجور دوں گی. تو آپ نے فرمایا اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تمہارے اوپر جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا ہے. کبھی بھی بچوں سے جھوٹ نہ بولو، ان کا اعتماد چلا جائے. زندگی پر کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتے، کیونکہ ماں ایسی چیز ہوتی ہے نا کہ جس پر انسان آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کرتا ہے. لیکن اگر یہ انسان کو احساس ہو جائے نا کہ ماں دھوکہ دیتی ہے، ماں ڈرامہ کرتی. پچھلے دنوں کسی خاتون کی بات مجھ سے ہوئی تو بہت پریشان تھی. کہتی بچے نے گھر چھوڑ دیا، بچے نے گھر چھوڑ دیا، کہیں اور جا کے رہتا ہے. اور میں نے اس سے بہت کہا ہے کہ تم ایسا نہیں کرو، لیکن وہ نہیں مانتا. تو کہتی کہ جب شاید وہ رونے لگی یا کسی طرح اس کو سمجھانے لگی تو کہتے ماں آپ بہت ڈرامے کرتے. اب آپ دیکھیں، ماں کو یہ کہنا کہ تم ڈرامے کرتی ہو، اس کے آنسو کو ڈرامہ سمجھنا، کہ جیسے ڈرامے میں کوئی ہوتا ہے نا کیریکٹر، تو اس میں وہ جھوٹ موٹ کر ہوتے ہیں اور وہ لگتا ہے جیسے رو رہے. اگر ہمارے بچے ہمارے بارے میں یہ سوچیں کہ ہماری ماں جو ہے وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے اور ہمارے ساتھ بس ایسے فراڈ کر رہی ہے اور ہماری کیئر نہیں کرتی اور اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے، یا کسی بھی طرح اگر بچوں کے اندر ایسی کوئی فیلنگ آ گئی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے نا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ کیا کریں، سچ بات کریں، ٹرسٹ بلڈ کریں. کسی بھی کامیاب ریلیشن شپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر اعتماد کیا جائے، ٹرسٹ کیا جائے. کیونکہ جہاں ٹرسٹ نہیں ہوتا نا وہاں پھر اتفاق نہیں ہوتا، محبت نہیں ہوتی، پھر وہ بات نہیں سنتے. اس کے علاوہ بچوں کو فارمل اسلام کی ایجوکیشن بھی دینی چاہیے. دنیا کی تعلیم تو لے رہے ہیں، اگر اسکول میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں دن کا ایک بڑا حصہ اسکول میں گزار کے آتے ہیں. لیکن اگر وہ گھر پہ ہیں اور آفٹر نون میں آپ خود ان کو سکھا سکتے ہیں، کسی مسجد میں یا کہیں بھی ان کو بھیج سکتے ہیں، تو دین کی باقاعدہ تعلیم دیں. دیکھیے کہ ہم میں سے اکثریت نے اس ماحول میں آنکھ کھولی ہے جہاں ہمارے کانوں میں اذانوں کی آوازیں بھی پڑتی تھی، آس پاس مسجدیں بھی تھی، گھروں میں نمازیں بھی پڑھی جاتی تھی. بہت کچھ دیکھ دیکھ کے ہم سیکھ گئے اسلام کے بارے میں. لیکن ہمارے بچوں کو بہت کچھ سکھانے کی ضرورت ہے، تب وہ ان کو پتہ چلے گا کہ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو سب سے پہلی چیز سکھائی تھی وہ کیا تھی؟ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. سب سے پہلی چیز یہ کہ بچوں کا عقیدہ درست کریں، ان کو توحید سکھائیں، ون اللہ سبحانہ وتعالی. کیونکہ اگر وہ توحید پر ہے نا تو کوئی اسے غلطی کوتاہی ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن اگر شرک میں انہوں نے زندگی بسر کی تو شرک تو بہت بڑا ظلم ہے، شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا جب تک کہ اس سے توبہ نہ کریں. تو لا الہ الا اللہ کا معنی سکھانا بہت ضروری. وہ کیسے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا تو آپ نے فرمایا اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ کے احکامات کی، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. جب مانگو اللہ سے مانگو، یہ ہے توحید کہ جب مانگو اللہ سے مانگو. اس لیے بچوں کو کوئی بھی چیز ضرورت ہو تو آپ سے کہ اچھا اللہ سے دعا کرو اور پھر
آپ اس کو ہیلپ کریں لیکن اسے اپنے سے نہیں جوڑیں، اللہ سے جوڑیں. پھر جب مدد چاہو اللہ سے مدد مانگو. امتحان میں مدد چاہیے، بزنس میں، جاب میں، کسی بھی چیز میں اللہ سے مدد مانگو. جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں کچھ نفع نہیں دے سکتی، کچھ فائدہ نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. اور اگر سارے مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے تو تمہیں کچھ نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا. قلم اٹھا لیے گئے، صحیح پہ خشک ہو گئے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی بتا دینا چاہیے کہ اصل فائدہ اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تاکہ ان کے اندر ایک بہادری ہو. اور پھر یہ سکھاؤ کہ جو کچھ چاہیے اللہ کی طرف رجوع کرو. یہ ہے توحید. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو وفات سے پہلے وہ اپنے بچوں کو جو وصیت کر رہے تھے اس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون. کیا تم موجود تھے اس وقت جب یعقوب کو موت آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ پیغمبر ہے اللہ کے یعقوب علیہ السلام، جن کے بیٹے یوسف علیہ السلام بھی، اور باقی بھائی تو آپ کو معلوم ہے وہ قصہ. تو ان کو وہ جوان بیٹے تھے، بڑے تھے، سمجھدار تھے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے یہ بتاؤ. حالانکہ وہ اسلام پر تھے. آج آپ دیکھیں آپ کے بچے جس ماحول میں رہ رہے ہیں، کیا یہ میک شور کرنا جاننا ضروری نہیں کہ ہمارے بعد ہمارے بچے، ہماری نسلیں اسلام پر ہوں؟ تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارے بعد تم کس ریلیجن کو فالو کرو گے، کس دین پر ہوگے تم؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے الہ یعنی اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا الہ ہے، آپ کے باپ دادا کا، ابراہیم کا، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا، الہ واحدہ ونحن لہ مسلمون، اور ہم سب اسی کے مسلمان فرمانبردار ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں نے اپنی اولاد کو ایک الہ کی عبادت کی تعلیم دی اور مرتے دم تک اس کی فکر کی. پھر ان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کیا جائے. لوگوں کا ڈر نہیں پیدا کریں، اس سے بزدلی آتی، اللہ کا ڈر، اس سے قوت آتی. حضرت لقمان ہی کے بارے میں جو ابھی آیات پڑھی گئی، انہوں نے کہا تھا یا بنیا، اے میرے چھوٹے بچے، بے شک اگر کوئی چیز رائی کے دانے برابر ہی کیوں نہ ہو، آسمان میں ہو، چٹان میں ہو، یا آسمانوں یا زمین میں، اللہ اس کو لے آئے گا. بے شک اللہ بڑا باریک بین، پوری خبر رکھنے والا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کا علم دے بچوں کو کہ اللہ کون ہے، اللہ کی پہچان دے، پھر آخرت کا تصور دے ان کو. یاد ہوگا آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابتدائی دعوت دی تھی اسلام کی تو آپ نے اپنے خاندان والوں کو دعوت پہ بلایا تھا. تو اس وقت سب سے خطاب کر کے کیا کہا تھا؟ کچھ یاد ہے آپ کو کہ جب آپ نے اپنے خاندان والوں کو دعوت پر بلایا تھا تو اس وقت کیا کہا تھا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو. آپ نے ایک ایک کر کے سب کے نام لیے تھے. پھر خواتین میں سے پھپھی کا نام لیا اور اپنی بیٹی کا نام لے کے کہا اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا. تم لوگوں سے رشتہ ہے، میں اسی طرح جوڑتا رہوں گا جس طرح جوڑنا چاہیے، لیکن اللہ کے ہاں رشتے ختم ہو جائیں گے، تمہیں میں نہیں بچا سکتا. تو آخرت کی فکر ڈالی اپنی بیٹی کے اندر کہ اپنے لیے خود کچھ کرو. پھر اللہ تعالیٰ سارے اہل ایمان کو حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اور اس کے لیے پہلا قدم توحید، اور دوسری چیز عبادات میں نمازوں کی پابندی. 7 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز شروع کرا دیتے، ایک نماز سے شروع کرے، پھر 2 3 4 5، جب تک 10 سال کا ہو 5 کی عادت پڑ جائے، اور پھر مسجد کی عادت پڑ جائے، صبح وقت پہ جاگنے کی عادت پڑ جائے، اور پھر سنتوں اور نوافل کی بھی. کیونکہ بعض اوقات بچوں کو ہم فرض پہ لگاتے ہیں، ساری زندگی پھر فرض پر ہی رہتے ہیں، یہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے، انہیں سنت پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے. تو بچپن 10 سال کی عمر میں پھر تھوڑی تھوڑی سنتیں بھی ساتھ شروع کرا دیں، کیونکہ بڑے ہو کے عادتیں توڑنا بڑی مشکل ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح روزے رکھوانا. ربیہ کہتی ہیں کہ ہم عاشورہ کا روزہ خود بھی رکھتے، بچوں کو بھی رکھواتے، اور جب مسجد جاتے تو ان کے لیے اون کا کھلونا بناتے. جب کوئی افطار کے قریب کھانے کے لیے روتا تو ہم اس کو کھلونا دے دیتے کہ کھیلو، دل بہلاؤ، روزہ رکھو. یعنی چھوٹے بچوں کو بھی روزہ پورا کرواتے، بچوں کو حج عمرے پہ لے کے جانا. بعض اوقات ہم ہالیڈیز پہ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے گھر لے جانے سے بہت فرق پڑتا ہے. ایمان تازہ ہوتا ہے، ان کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے، وہ جو شک والی کیفیت ہے نا وہ دور ہوتی ہے. اس گھر کے اندر اللہ نے ہدایت کا سامان رکھا ہے، روشن نشانیاں رکھی. تو بچوں کو بھی کہہ سکتے، خود بھی کہ چلے سب مل کے پیسے جمع کرتے ہیں اور ہم عمرے پہ یا حج پہ جائیں گے. کیونکہ صحابہ جو تھے وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے حج پہ. پھر قرآن سکھائیں، قرآن کی تعلیم دیں، صرف ناظرہ اور حفظ نہیں، قرآن کو سمجھنے کی بھی، سمجھ کر پڑھیں. کسی کا کہنا ہے اپنے بچے کو قرآن سکھا دو، قرآن اسے سب کچھ سکھا دے گا. یعنی جو تم اسے نہیں نہ سکھا سکتے، تربیت نہیں کر سکتے، یہ کرو یہ نہ کرو،
تو اگر تم اسے قرآن سکھا دو گے اسے سب باتیں خود ہی پتہ چل جائیں گی، تو تمہارا بہت کام کم ہو جائے گا. نہیں تم ایک کام کر لو، باقی کام وہ کرے گا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، احادیث اور دعائیں، خاص طور پر حفاظت کی دعائیں، صبح شام کی دعائیں، تاکہ بچے ہر طرح کے شر سے محفوظ رہیں. جب چھوٹے ہوتے ہیں تو مائیں خود پڑھ پڑھ کے دم کرتی رہتی ہیں، لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر کوئی بھی نہیں پڑھتا، تو یا مائیں دور سے پڑھ رہی ہوتی ہے، نہیں ان کو سکھاتے وہ خود پڑھیں اپنے اوپر. چوتھی چیز جو ہے وہ ہے اخلاق سکھانا، اخلاق اور تمیز اور آداب اور مینرز، سویلائزڈ اور مہذب بچے، عمدہ آداب، اچھے اخلاق. اور اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، کسی کے لیے بہت کچھ نہ بھی کر سکے تو برا سلوک نہیں کریں، گالی گلوچ نہ دیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، کسی کے کھلونے نہ چھینے، کسی کی کوئی چیز چرا کے نہ گھر میں لے آئیں. ہوتا ہے نا بعض اوقات بچے اسکول میں ان کو کسی کی چیز پسند آتی ہے، وہ کہتے لاؤ ادھر میں لے لوں، زبردستی بھی لے لیتے ہیں ایک دوسرے سے. ان کو کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا چوری بوری کا، ان کو یہ ہوتا ہے بس یہ چیز مجھے اچھی لگی ہے تو یہ تو مجھے ہی چاہیے. تو یہ بچپن سے ہی تمیز سکھانے کی کہ کسی کی چیز ہماری چیز نہیں ہے، ہم نہیں لے سکتے. حضرت لقمان کی نصیحتوں میں کیا ابھی سنا آپ نے، عربی میں چونکہ آیات تھی، انہوں نے کہا میرے چھوٹے بیٹے نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، اس مصیبت پر صبر کرو جو تمہیں پہنچی ہے. سبحان اللہ، چھوٹے بچے کو سکھایا جا رہا ہے کہ صبر کرو. اب جو بچہ چھوٹی سی چوٹ لگ چیخنا پکارنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو ہر وقت چیخنے کی اجازت نہ دیں. اور پھر کہا کہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. لوگوں کے لیے اپنا رخسار نہ پھلاؤ، منہ پھلا کے مت بیٹھو، زمین میں اکڑ کے نہ چلو. اللہ کسی اکڑنے والے فخر کرنے والے سے محبت نہیں رکھتا. اپنی چال درمیانی رکھو، اپنی آواز نیچی رکھو. سب آوازوں سے بری یقیناً گدھوں کی آواز ہوتی ہے. یہ انہوں نے اپنے بچے کو تمیز سکھائی، ایٹیکیٹس اور مینرز. ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم بچوں کو ہر طرح کے آداب سکھائیں، لباس پہننے کے، سونے کے، جاگنے کے، گھر سے نکلنے، گھر میں داخل ہونے، سواری پر بیٹھنے کے، زندگی کے سارے معاملات میں. لیکن یہ سب کچھ اسی وقت سکھایا جا سکتا ہے جب ہم خود بھی سیکھیں، ہمیں خود بھی آتا ہو. پھر اسی طرح گھر میں آتے ہوئے اجازت لینے کے، کسی کی چیز اٹھاتے ہوئے، ایون بہن بھائیوں کی بھی چیز لینی ہے نا تو وہ طریقہ سکھائیں کہ دیکھو اجازت سے لینی، زبردستی نہیں لینی کسی کی چیز. پھر اسی طرح گفتگو کے آداب، چیخنے چلانے کی اجازت نہ دیں، اپنا لہجہ درست رکھیں بچے. لیکن مشکل یہ ہے نا کہ اگر ہم مائیں خود چیخیں چلائیں گی تو پھر بچے کیسے سمجھیں گے. اس کے لیے آپ کو چھوٹی سی ٹپ دیتی ہوں. سورۃ لقمان کی یہی آیت جو ہے نا، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اس کو زبانی یاد کر اور دن میں کئی دفعہ پڑھو کہ اللہ کو یہ آواز ناپسند ہے جو ہم چیخ چلا کے بچوں کو بولتے ہیں نا، اللہ اسے گدھوں کی آواز سے تعبیر کرتا ہے. یہ نہیں کرنا، بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کریں. سورۃ لقمان کی آیت نمبر 19 ہے. ٹھیک ہے. اور ذرا اگر اس سے پیچھے سے چلیں ہم تھوڑا سا، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، منہ موڑ کے نہیں بات کریں. یعنی کہ ہم کوکنگ کر رہے ہیں اور بچہ کو بات کر رہے ہیں تو ہم ایسے منہ کر رہے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں، نہیں، اس کی طرف دیکھیں تاکہ وہ امپورٹنٹ فیل کرے اپنے آپ کہ میری ماں مجھے توجہ دیتی. یہ کسی کو اگنور کرنا جو ہے بہت انسلٹنگ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بات کرتے تو اس کی طرف توجہ فرماتے. پھر کیا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلو. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ کو کوئی بھی خود پسند فخر کرنے والا پسند نہیں. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اپنی چال درمیانہ رکھو، اپنی آواز نیچی رکھو، بے شک سب آوازوں سے بری آواز گدھوں کی آواز. اس کو بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، پورا ہفتے کے لیے بس اس کو پریکٹس کرتے رہیں اور امیجنیشن میں لائیں کہ اس وقت میں کیسے لگ رہی. خود بخود آپ پھر ٹھیک ہوئیں گے. اپنے آپ کو خود دیکھیں. اب دیکھیں ہم شیشے میں دیکھتے ہیں یہ تو ٹھیک نہیں لگ رہا، نہیں اس کا آپ ایسے نہیں، ایسا نہیں، یہ تو سینٹر میں نہیں ہے، یہ تو صحیح نہیں، یہاں تو کچھ بل پڑ رہا ہے، اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. قرآن میں ٹھیک. میں نے دیکھا ہے بچیوں کو جیسے الوداع میں بھی وضو کرنے آتے ہیں، اتنی دیر لگاتی ہے اس کام ٹھیک ہو رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے، ادھر سے دیکھتے ادھر سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے ان کی عمر ہے، میں سمجھتی ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ان کے لیے اس کام ٹھیک کرنا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگر ہم اتنے کانشیس ہیں صرف اسکارف کے بارے میں کہ ہم اس میں نیٹ کلین ٹائڈی لگے، تو پھر ہماری آوازیں اور ہمارا آنکھیں کھول کے چیخنا چلانا وہ کیا چیز ہے. اس میں بھی تو اچھے نہیں لگتے. اس وقت شیشے کے آگے جا کے چیخ کے دیکھیں، کبھی اکیلے میں پریکٹس کر کے دیکھیں اور شکل کیسے ہو جاتی ہے. تو یہ شکل اگر ہم ایک سے زیادہ دفعہ بچوں کو دن میں دکھا رہے ہیں تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح رازوں کی حفاظت کرنا. اگر کوئی کہنا کہ مجھے فلانی بات کی میں نہیں بتاؤں گا، تو آپ اسے نہیں کریں مجھے تو بتانی ہوگی، مجھے بتاؤ. چاہے آپ ماں پھر بھی انہوں نے کہا اچھا اگر ابا نے کہا نہیں بتانی ٹھیک ہے نہیں بتاؤ، تاکہ اس کو راز کی حفاظت کریں. کوئی امانت و حفاظت کرنی ہے، کوئی وعدہ کیا پورا کرنا ہے. پھر اسی طرح جب وہ بول رہے ہوں تو غلط لہجے اور بہت زیادہ سلینگ اور سویرنگ جو ہوتی ہے اس کی اجازت. مجھے یاد ہے کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے، تمہارے والد نے اتنا ہمیں ڈرایا اس چیز پر، ایک گالی دی اگر تو ایک سانپ قبر میں ہوگا. اب پتہ نہیں اس کی کیا حقیقت تھی کیا نہیں، لیکن اتنا ڈر لگا کہ چپکے سے کہیں چپکے بھی گالی کسی کو نہیں دی. اتنا ڈرایا گالی سے کہ گالی تو منہ سے نکالنی ہی نہیں، زبان ناپاک ہو جاتی.
آج آپ دیکھیں گے ہم پگ کا لفظ بولتے ہوئے تو مسئلے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو آپ نے کہ بچوں کو یہ اسکول میں کتاب کیوں پڑھا دی گئی، اور یہ اس کو تم اتنا بڑا ایشو بنا لے اور اس کو گالی بنا دی. لیکن اور جو وہ ادھر ادھر کی گالیاں بول رہے ہیں اس کے ہم شاید خود بھی نہ پتا ہو کیا کہہ رہے ہیں. اس چیز کو بہت کانشیس رہے، زبان صاف رہے، کیونکہ ایک دفعہ جب وہ زبان پہ ایسی چیزیں چڑھ جاتی ہیں تو پھر وہ ہمیشہ اسی طرح بولتے ہیں. اور شروع میں ہنستے ہیں ہم بچوں پر کہ دیکھو اس نے کوئی نیا لفظ سیکھی ہے، لیکن بعد میں وہی چیزیں نقصان کا باعث بنتی ہیں. اور قبر میں سانپ ہے ہی نہیں، لیکن ہمارے اعمال نامے میں یہ چیزیں لکھی جا رہی ہیں اور کل قیامت کو دیکھنی بھی ہوگی. اسی طرح یہ کہ بچوں کو اچھا ماحول دیں، گھر کے اندر بھی، لیکن باہر جہاں دوستوں میں یا کسی سینٹر میں یا کہیں بھی بچوں کا کوئی کلب ہے وہاں بھی دیکھ بھال کے لے جائیں کہ اور بچے کس قسم کے آتے ہیں وہاں پر، کیونکہ بچے اپنے دوستوں کو بہت کاپی کرتے ہیں. تربیت میں ایک حصہ آپ کا ہے لیکن ایک حصہ ان کے ماحول کا ہے، یعنی جو گھر سے باہر کا ہوتا ہے کہ ان کے فرینڈز کیسے. اچھے بھلے بچے دین سے دور ہو جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ فرینڈز جو ہے وہ دین پر نہیں. حدیث میں آتا ہے صاف طور پر کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ دیکھے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے، کس کی کمپنی میں رہتا ہے. آپ جو کچھ ہے نا اپنی کمپنی کی پیداوار ہے، اس لیے اچھے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ خود بھی بیٹھیں، ان کو بھی لے جائیں، اس مجلس کی آداب سکھائیں. ٹھیک ہے جب بچے شور کر رہے ہوں تو کسی الگ کمرے میں لے کے بیٹھے، لیکن میں نے دیکھا کہ کچھ مائیں اپنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لاتی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سمجھا سکھا کے پاس بٹھاتی ہیں اور بچے آرام سے بیٹھے رہتے. میں حیرت سے دیکھتی رہتی ہوں کہ پورا خطبہ اس بچے نے سن لیا بغیر کچھ گڑبڑ کیے، کیونکہ بچپن سے ماں کو لانے کی عادت تھی اور سمجھا کے لائے یہاں بھاگنا نہیں، یہاں بولنا نہیں، یہاں کچھ کرنا نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کے دل میں جو ہی مسجد دیکھے گا اندر آئے گا، آٹومیٹیکلی اس میں یہ چیز آئے گی کہ یہاں نہیں بھاگنا، یہ نہیں. لیکن اگر ہم لے تو جائیں مسجد اور اس کے بعد اپنی دوستوں کے ساتھ لگ جائیں اور بچے ہر طرح کی بدتمیزیاں کرتے پھریں تو اس سے پھر وہ کیا سیکھیں گے. تو پہلے سے ذہن بنا کے لائیں ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، جیسے ہم کسی دوست کے گھر جاتے ہیں، ہم فلاں آنٹی کے گھر جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں، ہم مال جا رہے ہیں، ہم فلاں کھیلنے جا رہے ہیں. لیکن جب مسجد آئے تو پھر ہم مسجد جا رہے ہیں اور مسجد میں جا کے ہم یہ کریں گے وہاں، اور اس کے لیے موٹیویٹ کریں گے کتنا اجر اور کتنا ثواب ہے. پھر اسی طرح لوگوں کی خدمت کی عادت اگر بچپن سے ہی ہو جائے تو بہت اچھی. اور اس میں ظاہر ہے کہ پھر رول ماڈل تو آپ ہی ہوگے. گھر میں اگر آپ کی ساس ہیں، بڑی امی ہیں، تو ان کے پاس ڈیلی بیٹھنا، وقت نکالنا، ان کی تھوڑی خدمت کرنا اور بچوں کو ساتھ لگانا کہ اچھا چلو تم بھی لگو، چلو میں ان کے پاؤں دبا رہی ہوں تم ہاتھ دباؤ. وہ تھوڑی دیر دبائیں گے پھر بھاگ جائیں گے، بور ہو جائیں گے، پھر آئیں گے، پھر لیکن کرتے 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 ان کو عادت ہو جائے گی. حضرت انس کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو میری عمر 10 سال تھی. میری مائیں، نانی، خالہ وغیرہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی مسلسل تاکید کرتی تھی اور میں نے آپ کی 10 سال خدمت کی. حضرت انس آپ کے ساتھ رہے. تو کس نے سکھایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا؟ ماں نے سکھایا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو میں 20 سال کا تھا اور یعنی بہت سے احکامات انہوں نے صرف دیکھ دیکھ کے گھروں میں سیکھے تھے. پھر اسی طرح اگر ممکن ہو تو بچوں کو کسی اسکالر یا کسی ایسے شخص کی کمپنی میں دیں کہ جو ان کو بہت سی اور چیزیں بھی ساتھ رکھ کے سکھا سکے. یا اگر دنیا کی تعلیم تربیت بھی دینی ہے تو اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے اگر کھانا پکانا ہے یا اور گھر کے کام ہیں اگر آپ خود سکھا سکتے ہیں، یا بعض اوقات آپ کی کوئی بہن یا بانجی یا کوئی اور، تو ان کے ساتھ تھوڑی دیر انہیں چھوڑیں کہ ان سے بھی سیکھیں چیزیں. اس سے تھوڑا ان کو ویرائٹی بھی مل جاتی ہے اور ڈفرینٹ لوگوں سے ڈفرینٹ چیزیں بھی وہ سیکھ سکتے ہیں. تو باصلاحیت لوگوں کی نگرانی میں بچوں کو دینا، ان کی کمپنی دینا. بچوں کو ہر وقت صرف بچوں میں نہیں رہنا چاہیے، یہ یاد رکھیے، کیونکہ جو بچے ہر وقت بچوں میں رہتے ہیں وہ کبھی بڑے نہیں ہو پاتے. جب آپ بڑے لوگ بیٹھے ہوں تو ان کو بھی بیچ میں ساتھ بٹھائیے، چاہے زیادہ دیر نہیں لیکن کچھ دیر ضرور بٹھائیے تاکہ وہ بڑوں کی کارآمد گفتگو سنے اور اس کو یاد رکھے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت انس جو تھے وہ چھوٹے تھے لیکن کتنی باتیں انہوں نے نوٹ کی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو بچوں کے ساتھ شفقت کرنے والا نہیں پایا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ